السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری 48 نمبر آیت کی مختصر تفسیر تو آپ جانتے ہیں کہ صدیاں لگا دیں اس پہ تو ایک لفظ کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوتا. ہمارا اس گروپ میں ہے کہ ہم ہلکا ہلکا اس سے ان ٹچ رہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں نماز میں ان آیات کو، جیسا کہ ہم حفظ بھی کر رہے ہیں اور یا ہم اپنے قرات کر رہے ہوں، تو ہمیں پتہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ ہم اس کا تھوڑا سا ترجمے کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہوتے ہیں. تفسیر تو اگر آپ نے سننی ہے تو میڈم فرز نسیم ہاشمی کی بھی سن سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے اسکالر کی تفسیر آپ کو مل جاتی ہے. نام لینے لگ جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا. آپ کسی بھی عالم کی تفسیر سن سکتے ہیں اور خود پڑھ بھی سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے، تفہیم القرآن ہے، فہم القرآن ہے، اور اس طرح معرف القرآن ہے. بہت سی تفسیریں، آپ کوئی تفسیر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. جی ان شارٹ دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کروائی گئیں کہ ہم نے آپ پہ نعمت کی، جو پیچھے ہم نے 47 میں دیکھا، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. اب کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کے زوم میں نہ رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہماری بخشش ہو گئی اور ہم ولیوں کی، ہمارے اندر بہت سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی بگاڑ کی وجہ کیا تھی؟ آخرت کا یقین ختم ہو جانا، اور ان میں کرتے کرتے نہیں صرف زبان سے ہی نہیں، حال سے بھی دونوں صورتوں میں اس عقیدے سے دور ہو چکے تھے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا عقیدہ تو بڑا پکا ہے کہ آخرت آنی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یعنی ہم لیکن اپنے حالت زار سے یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس کا کچھ پکا یقین نہیں. یقین ہو تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں پہ ان کا غلبہ تھا، وقتی غلطیوں سے ان پہ درگزر کیا جاتا تھا. تو یہود کی نسلوں نے کیا سمجھا کہ اس غلط فہمی پہ پڑ گئے کہ ہم اللہ کی خاص امت ہیں، ہم ہر حال میں کامیاب ہوں گے اور ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہاں سب کو مخاطب کیا گیا، پچھلی امتیں، اس وقت کی امتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر ایک کو کہ نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. یعنی اگر آپ کسی ولی کی اولاد ہیں، کسی درویش کی اولاد ہیں، کوئی سلسلہ آپ میں چلا آ رہا ہے، تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے اپنے اعمال آپ کو فائدہ دیں گے. دوسروں کے اعمال کو ہر وقت گننا، ٹھیک ہے، آپ ان کو، جیسے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہ آر دلانے کے لیے، سبق دینے کے لیے آپ اپنے بچوں کو یہ واقعے سنا سکتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے پردادا سخی تھے، نیک تھے یا درگزر کرتے تھے. لیکن یہ نہیں کہ بس آپ اسی زوم میں کہ کیونکہ میں ان کی نسل سے اس تھی، میری سارا کچھ معاف ہوا ہوا ہے. یہاں پہ کہا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. آپ چاہے پیغمبر ہی کی نسل سے کیوں نہیں چل رہی ہوں، انہی کے اس میں خاندان میں سے کیوں نہ ہو، نفع نہیں دے گا آپ کو اس دن کوئی نفس کسی نفس کو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ، جو مانگنا ہے مجھ سے ابھی مانگ لو، حشر کے میدان میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. ٹھیک ہے، تو صرف یہ کہنا کہ میں نبی کی امتی ہوں، یہ چیز کام نہیں آئے گا جب تک میں نبی کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کروں گی. اور پچھلی کلاس میں نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے کیا کہا کہ آپ بہترین امت ہیں. آگے یہ پارہ شروع ہوگا، اس میں آپ پڑھیں گے کیوں کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں. صرف دینا اور روکنا ہے نہیں، کرنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ چیزیں اپنے پلے سے باندھیں گے تو نبی کی شفاعت کے حقدار انشاءاللہ ہم ٹھہرائے جائیں گے، اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا ہم پانی انشاءاللہ پلائے جائیں گے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شین فا عین روٹ ہے، دو چیزوں کو ملانا. یہاں سفارش ہو جاتی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، چلے میں بیچ میں ضامن بنتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی اس کو معاف کر دیں، یا اس کو کچھ دے دلا دیں، یا اس سے کچھ لے لیں اور اس کا کام کر دیں. یہ دنیا کے معاملے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی بھی جواز نہیں ملتا. یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے گا، نہ اس کی سفارش قبول ہوگی. اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والی کی شفاعت بھی فائدہ نہ دے گی. ٹھیک ہے، اول تو کوئی وہاں سفارش کرے گا ہی نہیں. لیکن چلیں ہم ایک سوچ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی نرم دل اور وہاں بھی کہتا ہے کہ انہیں معاف کر دیں، آپ کے بندے ہیں، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ سونا بھر کے بھی دیں گے نا پوری زمین کے برابر، اور ان عذابوں سے چھوٹنا چاہیں گے نہیں چھوٹ سکیں گے،
کیونکہ یہاں اللہ نے کیا مانگا؟ آپ سے سونا چاندی مانگا نہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف شرک سے بچنے کا آپ کو کہا ہے، اور اپنے آپ پہ ایمان لانے کو کہا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں تو مددوں کو ہم دوڑتے ہیں نا، کوئی بیمار ہے اور یہ ضروری بھی ہے، ہم لوگ اس کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مالی بھی ہیلپ دیتے ہیں، مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں، وہاں کھڑے بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی مشکل آ جائے، تھانہ کچہری ہو جائے، جدھر بھی ہو جائے، ہم بھاگتے ہیں، لیکن وہاں نہیں، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، محبتیں فنا ہو جائیں گی، رشوتیں کٹ جائیں گی، شفاعتیں مٹ جائیں گی، آپس کی امداد و نصرت ختم ہو جائے گی۔ معاملہ کس کے پاس ہے؟ اس عادل، حاکم، جبار اور قہار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کے ہاں سفارشوں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، اپنے تمام نیکیوں کی بھی جزا ضرور ملے گی، اور یہ اس کی کمال بندگی ہے، اس کا رحم و کرم ہے، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ تو اتنا ہی دے گا جتنا اس نے کیا، لیکن نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، ذرا وقفہ لینے دو تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفسا نفسی میں کیوں مشغول ہے، بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابعہ فرمان کھڑے ہیں۔ کہنے کا مدعا یہی ہے، میں اپنی تمام سٹوڈنٹس کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں پہ کسی کے کہنے پہ آ کے بے پردگی نہ کریں، کسی کے کہنے پہ آ کے جھوٹ مت بولیں، کسی کے کہنے پہ آ کے غلط بیانی سے کام نہ لیں، کسی کے کہنے پہ آ کے وعدہ نہ توڑیں، لوگوں سے نہ ڈریں، غلطی ہوئی ایکسیپٹ کریں، ڈنکی کی چوٹ پہ کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری، میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں، آپ نے اپنا حق ادا کیا، اس پہ سارا پریشر آ گیا۔ اگر وہ نہیں معاف کرتا، نہیں کرتی یا کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر ایسا انسان حوض کوثر کے پانی سے محروم کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ حق پہ تھا، لیکن اگر ایک شخص اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت اور اس کے ڈر سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیے۔ یہاں معاملوں کو درست کر لینا چاہیے، وہاں معاملے بہت سخت ہوں گے۔ تو کسی کے کہنے پہ آ کے آپ دین کی راہ سے نہ رکیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ آپ کے اعمال ہی آپ کو انشاءاللہ کافی ہو جائیں، اور آپ کے اعمال جب بہترین ہوں گے تو کمی بیشی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام آئے گی۔ اور بہت سی اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، جب ہم آیات شفاعت پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔